من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل. تمام تعریفیں اس خدا کی، تمام تعریفیں اس خدا کی. معاف کرنا میں دوستو، یہ کلمے پڑھتے نہیں، یہ کلمے بناتے ہیں. یہ کلمے بنانے والے ہیں، یہ کلمے پڑھتے نہیں، یہ کلمے بناتے. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل اور ذریت ابراہیم قرار دیا. وَزِعْزِعَ مَادَ وَأُنْثَرَ وَمُزْهَرَ. ہم ماد کے، انصر کے، مزر کے چشم و چراغ ہیں. وَجَعَلَنَا حِسْنَةَ بَيْتِهِ وَسُوَاسَارَ مِلْ. اور تمام تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں کعبے کا واس بنایا. خبر ہے نوجوانوں، تمام تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں کعبے کا واس بنایا، کعبے کا نگران بنایا. اور عجیب جملہ ہے جناب موسیٰ، وَجَعَلَ لَنَا بیتوتاً محجوجاً. اللہ نے کعبے کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہم کعبے کے لیے نہیں. ہم کعبے کے لیے نہیں، کعبہ ہمارے لیے. اگر ہم نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا. تمام تعریف اس خدا کی جس نے کعبہ ہمارے لیے بنایا تاکہ اس کا حج کیا جائے، اس کا حج کیا جائے. وَجَعَلْنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ. اور اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا حاکم بنایا. اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. اور اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا، اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا حاکم بنایا. ثم ابن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ لا یوزن بہ رجل، لا یوزن بہ رجل. اور پھر کہا کہ یہ میرا بھتیجا، یہ میرا بھتیجا، یہ میرے بھائی کا بیٹا، کائنات میں اس کے مثل کوئی نہیں. دیکھ میں 1 سال نہیں گیا، پھر آپ گھبرا گئے. کیا کہا کہ پوری کائنات میں میرے بھتیجے کے مثل نہیں. عقیدہ بنتا ہے ہاتھی سے، عقیدہ بنتا ہے ہاتھی سے. جناب ابو طالب نے کہا کائنات میں میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں. آج پتا چلا کہ ابو طالب کا انکار کیوں کرتے ہیں. ارے بخاری شریف میں الفاظ نہیں، بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا، مکے میں قحط پڑا. مکے والے آئے جناب ابو طالب کے پاس. ابو طالب دعا مانگ تاکہ بارش پڑے. ارے ابو طالب تو مومنی نہیں، کسی اور سے دعا مانگواؤ. زبان سے بات کرو میرے بھائی، زبان سے بات کرو، زبان سے بات کرو. کسی اور کو دعا مانگے. ابو طالب دعا کیوں مانگے؟ اب رسول بچہ ہے، بچہ، توجہ، رسول بچہ ہے، رسول بچہ ہے. بخاری نے کیا لکھا کہ جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی. کتنا بڑا جملہ ہے میرے دوستو. رسول کے جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی، بچہ انگلی پکڑی. اب دیکھو جہاں ابو طالب پھرے وہاں رسالت پھر رہی ہے. میرے خاموش دوستو، جہاں ابو طالب پھر رہا ہے وہاں رسالت پھر رہی ہے. کبھی تو ان کے پوتے ہیں جن کے ہاتھ رسول کے بالوں میں ہیں. جہاں وہ مڑے وہاں رسالت مڑ رہی ہے. اور آج ابو طالب ہے جو جہاں ابو طالب مڑ رہا ہے وہاں رسالت مڑ رہی ہے. یہ جناب ابو طالب اور بچے کو کعبے کی دیوار سے بٹھایا. اور الفاظ کیا ہے بخاری کے؟ کعبے کی دیوار سے بٹھا کر کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا. حیران ہوں میرا دوستو، آپ کے چہرے پر میری نظر ہے. آواز یا اللہ تجھے واسطہ اس بچے کے چہرے کا. ابھی دعا ختم ہی نہیں، بارش برسنے لگی. ارے حبل کا واسطہ نہیں دیا، لات کا واسطہ نہیں دیا، منات کا واسطہ دیا، رسول کے چہرے کا. آج پتا چلا کہ ہم وسیلے کے قائل کیوں ہیں. ہم وسیلے کے قائل جناب ابو طالب نے رسول کو وسیلہ بنایا. ہمارا مذہب وہی ہے جو ابو طالب کا مذہب ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے حسین کے صدقے میں، میں نے دنیا دیکھی ہے حسین کے صدقے میں. لیکن جتنے مذہب پاکستان میں ہیں اتنے مذہب کہیں نہیں. یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے،
مدد کرنا بدعت. کیوں بدعت ہے؟ رسول مر گیا. رسول مر گیا. رسول مر گیا. دنیا ابھی تک باقی ہے. جس کے لیے کائنات کو بنایا تھا. ارے تم نے جناب ابو طالب کو کیا سمجھ میں آتی؟ اب آئی چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف رسول کو سمجھنے کے لیے. جناب ابراہیم کی امت مسلمان کا وہی اسلام ہے جو ابراہیم سے براہ راست تعلق ہے. براہ راست تعلق ہے ان کا خدا سے. درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں. اب دیکھیں جناب 3 آیت پڑھا. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب گھبرا گئے ہو تو مجھے بتانا. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھیں مولا علیہ وسلم. میں نے کیا کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ اب یہ الفاظ ہیں میرے دوستوں قرآن کی جناب رسول کے لیے. جناب ابو طالب کے بعد اب آئے رسول کی باری. میں کیا کہ رسول کے لیے میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر سمجھ میں آ گئی تو بڑا مزہ آئے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ جاؤ بچے کو دودھ تم پلاؤ. موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی. موسیٰ کی ماں کو. اگر یہ آیت ہم نے سنا ہے مسلمان کہتے بھئی وہی تو نبی پر آتا ہے، تو کیا موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ موسیٰ کی ماں نبی تھی. اس پر وحی کیسے آیا؟ اگر موسیٰ کی ماں پر وحی آئے تو مسلمان کو اعتراض نہیں، اور اگر رسول اور علی کی ماں پر وحی آئے تو اعتراض ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ بچے کو دودھ تم پلاؤ. کیوں؟ دایا نہیں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، حرام کرا دیا تھا موسیٰ پر. پتا چلا ماں کی موجودگی میں دائی دودھ نہیں پلا سکتی. ماں کی موجود ہے. جب موسیٰ کی ماں موجود ہے تو موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پی سکتا. تو جب رسول کی ماں زندہ ہے تو دائی کا دودھ کیوں پلاتے ہو؟ نعرہ حیدری. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اور ہاں ماں کا دل ہے، بی بی گھبرانا نہیں. اگر دل گھبرا جائے تو اس کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا. کس کو؟ موسیٰ کو. یہ قرآن ہے سورۃ قصص. اگر ماں کا دل ہے، اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو اس کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بی بی گھبرانا نہیں، یہ تمہاری ہمارے پاس امانت ہے. ہم اس کو تمہاری طرف واپس کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو رسول بنایا ہے. میں کیا تھا میں نوجوانوں کو بتا رہا تھا. کل میں ایمرجنسی مجھے امریکہ بلایا گیا. وہاں یہودی پاکستان کو اس میں یہودوں کے مسلسل مضامین آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رسول دیکھو کہ جو 40 سال کے بعد نبی. مسلمانوں کا رسول دیکھو جس نے دائیوں کا دودھ پیا. اور ہمارا رسول دیکھو قرآن سے آیتیں پیش کر رہا تھا. اور آج اگر میں یہاں تک میں کہوں کہ جناب موسیٰ رسول سے افضل تو کل جلوس نکلے گا. کس کو بلایا تھا؟ تو اگر واقعی تو مانتے ہو کہ موسیٰ سے رسول افضل ہے تو پھر ہر حالت میں افضل مانو. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہی کیا کہ بچے کو دودھ تو پلا. اور بی بی اگر خطرہ ہے تو اس کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دو. اور یہ تمہاری ہمارے پاس امانت ہے. ہم اس کو تیری طرف واپس کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو رسول بنایا ہے. اب ایمان سے بتاؤ اگر جناب موسیٰ تابوت میں ہے سوراخ تو پانی تابوت ڈوب جاتا. پانی میں سوراخ ہوتا تو ڈوب جاتا. اور اگر سوراخ نہیں تو ہوا اندر نہیں جاتی، پھر بھی مر جاتا. نہ یہ صندوق ڈوبتی ہے نہ موسیٰ مرتا ہے. بخاری شریف نے لکھا کہ کم از کم 40 دن تک یہ صندوق یہ تابوت پھرتا رہا پانی میں. کم از کم 40 دن تک.
میں سوال کر سکتا ہوں؟ بتا موسیٰ نے کیا کھایا کیا پیا؟ یہ 40 دن موسیٰ نے کیا کھایا کیا کہا؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے. یہاں تمہیں قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اگر علی کعبے میں آئے اور 3 دن تک علی کی ماں رکھ، علی نے کیا کھایا تھا؟ علی کی ماں نے کیا کھایا تھا؟ ارے جس قدرت نے موسیٰ کو دیا تھا اسی قدرت نے علی فاطمہ کو دیا تھا. جہاں میری آواز جا رہی ہے میں کیا محبت کرتا ہوں. موسیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے تمہیں فرعون کے گھر میں بھیجا ہے. اس میں کوئی مصلحت ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے آسیہ کو پہلے بھیجا ہے. میں جب کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہوں تو اس کے آنے کا انتظام پہلے کرتا ہوں. میں اس کے آنے کا انتظام پہلے کرتا ہوں. آنے کا انتظام پہلے کرتا ہوں. انتظام پہلے کرتا ہوں. موسیٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. میں تمہیں فرعون کے گھر میں اسی لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. تیری پرورش میری نگرانی میں ہو. تیری پرورش میں سارے بات کر تو میں آگے چلوں پھر پورا تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے. تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے. موسیٰ کی پرورش خدا کی نگرانی میں. پھر ارشاد ہوا سورۃ ہود میں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. نوح کشتی بنا میری نگرانی میں. نوح کشتی بنا میری نگرانی میں. نوح کشتی بنا میری نگرانی میں. اور نوح ظالموں کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا جو کشتی کے دشمن بن جائے. ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا. میں ان کو غرق کر دوں گا. ارے بیوی اور بیٹے سے زیادہ تو کوئی صحابی نہیں. یہ جناب نوح کے دشمن نہیں تھے کشتی کے دشمن تھے. کشتی کے دشمن تھے. یہ کشتی کے دشمن تھے. الفاظ ہے قرآن کے کہ جناب نوح نے کہا اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. جناب نوح نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے. اور یہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو اہل بیت میں سے ہوگا اس کو گھر کو نہیں کروں گا. اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. نوح یہ تیرا بیٹا ہے تیرا اہل بیت نہیں ہے. تیرا بیٹا ہے اہل بیت نہیں ہے. اللہ نے ابنیت سے انکار نہیں کیا. انکار کیا اہل سے. کیا نبی سے لڑا تھا؟ آواز عبداللہ کی نہیں. باپ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا. ارے نبی کا بیٹا باپ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ اہل بیت سے خارج ہے. اور اگر کوئی صحابی رسول کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو اہل بیت میں شامل کس طرح ہوگا؟ نوح کی کشتی بنی. اللہ بھائی گھبرائے نہیں. جہاں تک مجھے میں چاہوں گا وہاں پڑھوں گا. توجہ چاہوں کل کو آپ کو میں زیادہ ٹائم لوں. میں کیا کہ جناب موسیٰ کی پرورش ہوئی. جناب موسیٰ کی پرورش ہوئی خدا کی نگرانی میں. ارے کشتیاں تو کروڑوں بنی لیکن اللہ کی نگرانی میں ایک کشتی بنی جناب نوح کی کشتی. اب دیکھ ہے کوئی جو کہے ہے کوئی مسلمانوں میں جو کہے کہ موسیٰ کی پرورش میں عیب ہے کوئی جو کشتی سے عیب نکالے. دیکھیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وَلْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. موسیٰ تیری پرورش میری نگرانی میں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نوح کشتی بنا میری نگرانی میں. موسیٰ کے ایک فعل کو اللہ
نوح کے ایک فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. آگے چلوں گا ہی نہیں. موسیٰ کی پرورش خدا کی نگرانی میں، نوح کی کشتی خدا کی نگرانی میں. ہے کوئی مسلمان جو عیب نکالے کشتی سے نکالے یا موسیٰ کی پرورش سے نکالے؟ کہے کہ خدا کی نگرانی میں. اگر کوئی موسیٰ کی پرورش سے عیب نکالے تو یہ خدا سے نکال رہا ہے، اگر کوئی کشتی سے عیب نکالے تو یہ خدا سے عیب نکال رہا ہے. اب وہی خدا پورے قرآن 3 آیتیں، سورۃ قصص، سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ، سورۃ ہود اور تیسری آیت ہے سورۃ طور میں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. میرے حبیب ان کو بکنے دو، میرے حبیب ان کو بکنے دو. فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. میرے حبیب آپ کی پوری ذات میری نگرانی میں ہے، آپ کی پوری ذات میری نگرانی میں ہے. اگر سمجھ میں آ جاتی تو آپ بتا دیتے. میں کیا کوئی بڑی کمی ہے یہاں سماج کی؟ واقعی میں نے کہا مجھے بھی قصیدے بڑے پسند ہیں، لیکن آپ کی سماج بڑی کمزور ہے. موسیٰ کی پرورش خدا کی نگرانی میں، نوح کی کشتی خدا کی نگرانی میں، رسول کی پوری ذات خدا کی نگرانی میں. اور میرے بزرگوں میں تم سے داد لینا چاہتا ہوں. موسیٰ کی پرورش اللہ کی نگرانی میں، نوح کی کشتی خدا کی نگرانی میں، رسول کی پوری ذات خدا کی نگرانی میں. ارے جو موسیٰ کی پرورش سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے، جو نوح کی کشتی سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے. اب وہ رسول کی پوری زندگی ہے خدا کی نگرانی میں. اب کسی بھی پہلو سے جو رسول سے عیب نکالے گا وہ بڑا کافر ہے. کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو کل رکا میں دینا. میں غصہ نہیں کرتا، انتہا پسند میں نہیں. جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے ان 3 آیتوں کا تو کل مجھے رکا دے. اس کے دوران مجھے رکا دے، میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا. رسول تمہیں تب سمجھ میں آتا جب اس کے خاندان کو تم پہچانتے. تم نے خاندان کو نہیں پہچانا. ابھی تو کہتا فلاں واسطے 7ویں پشت میں جا کر رسول سے ملتے، فلاں 4تھی پشت میں جا کر رسول سے ملتا ہے. اگر پشت میں ملتے تو پھر کعبے کا طواف کیوں نہیں کیا؟ کعبے کا طواف کیوں نہیں کیا جو کعبے کے واس ہوتے متولی ہوتے؟ یعنی ابرہ کو پتا ہے کہ عبد المطلب کے سوا کوئی کعبے کا متولی نہیں. کافر کو بھی پتا ہے لیکن مسلمانوں کو ابھی تک پتا نہیں. اب ایک آدھ پھر پڑھنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں کے لیے جو 7 آیات ہے، 7 آیتوں کے لیے خاص، خیر 7 آیتوں کے لیے عام. یہ ابھی جو کر رہا ہوں یہ ہے سورۃ یونس کی. سورۃ یونس مکی سورت ہے، آیت کا نمبر ہے 61. عجیب آیت ہے. میں تو ایک یہ آیت اگر ترجمہ دیکھیں وما تکون فی شان، اسی پوری آیت میں اللہ رسول سے مخاطب ہے. وما تکون فی شان، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ کسی بھی حال میں، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو. سمجھ میں نہیں آتی. میرے حبیب وما تکون فی شان، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو. رات جا کر سوچنا کہ 24 گھنٹوں میں ہم کس کس حال میں ہوتے ہیں. میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو. وما تکون فی شان، آپ کسی بھی حال میں ہو. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، قرآن میں سے تو کوئی بھی آیت پڑھتا ہو. بلا کر حیدرآباد یا کراچی ہو تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ علی کی محبت میں مست ہو جاتے. یہ خاموش یا سمجھ نہیں سکتا. سمجھ رہی ہے
شہودا اذ تفیضون فیہ. میرے حبیب تو کسی کام میں بھی مشغول ہو، میں 24 گھنٹہ آپ کی طہارت عصمت کا گواہ ہوں. نعرہ حیدری. کوئی گھبرا تو نہیں گئے، جو گھبرا گئے تو مجھے بتانا. پھر آپ کو سنیں وما تکون فی شان. میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں، کسی بھی، یہ عام ہے، آپ کسی بھی حال میں ہو میرے حبیب، آپ کسی بھی حال میں ہو. وما تتلو منہ من قرآن. آپ قرآن میں سے کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہو. ولا تعملون من عمل. تو کوئی بھی عمل کرتا ہو الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. تو کسی کام میں بھی مشغول ہو، ہم 24 گھنٹہ تیرے نگران ہیں، 24 گھنٹہ تیرے پر گواہ ہیں. ارے جو ہر حال میں رسول پر گواہ. اب بخاری میں کیا لکھا؟ رسول قرآن پڑھتا تھا تو شیطان آن کے بہکاتا تھا. ارے جو شیطان سے بہکے وہ ہمارا رسول نہیں، وہ تمہارا رسول ہے. اس میں بھی شرارت ہے، اس میں بھی رسول تو کسی حال میں بھی ہو، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتا ہو، کوئی بھی عمل کرتا ہو، کسی کام میں بھی مشغول ہو، ہم 24 گھنٹہ آپ کی شان طہارت کا، آپ کی عصمت کا گواہ ہے. اب مجھے بتاؤ خدا کیا کہے؟ خدا کیا کہے؟ اس سے بڑھ کر خدا رسول کے لیے کیا کہے؟ میں نے کہا تمہیں سمجھ میں بات نہیں آئی نا، تم نے سمجھا نہیں. یہ ہے اہل البیت. البیت کیا ہے؟ اور اللہ نے ہر نجاست سے اہل بیت کو دور رکھا، ہر نجاست سے. اب 2 بار پھر سنے گا، پر گھبرا تو نہیں ہے. یہ انما کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ انما کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حسر. انما یرید اللہ لیذہب. جب بھی آیت کی ابتدا میں کلمہ حسر آ جائے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو اندر لے کر آنا، غیروں کو نکال دینا. انما یرید اللہ. میں بات ہے بیان کر، یا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ اردو میں کہتا ہوں بھائی، بہادر تو اور بھی ہیں لیکن جیسا بہادر زید ہے ایسا کوئی بہادر نہیں. یہ ہے کلمہ حسر. بہادر تو اور بھی ہیں لیکن جیسا بہادر زید ہے ایسا کوئی بہادر نہیں. یہ ہے کلمہ حسر. اللہ نے بھی کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے بھی کہا پاک تو اور بھی ہیں، پاک تو اور بھی ہے، لیکن جیسے پاک پنجتنے پاک ہے ایسا پاک کوئی نہیں. نعرہ حیدری. پاک تو اور بھی، لیکن جیسے پنجتنے پاک ہیں جیسا پاک کوئی نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کہہ رہے سخی تو اور بھی ہے لیکن جیسا سخی علی اور اولاد علی ایسا کوئی سخی نہیں. ایسے نہیں بھائی، ایسے آپ سمجھے کہ دن کے 10 بجے نعرہ حیدری. سخی تو اور بھی ہے لیکن جیسا سخی علی اور اولاد علی سخی ہیں ایسا کوئی سخی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولی تو اور بھی ہیں لیکن جیسا ولی اللہ رسول اور علی ولی ایسا کوئی ولی نہیں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون. اللہ نے کہا سچے تو اور بھی ہیں لیکن جیسے یہ 14 سچے ایسا کوئی سچا نہیں ہے. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. میرے حبیب نجاستیں تو اور بھی ہیں لیکن جیسی 3 نجاستیں ہیں ایسی کوئی نجاست نہیں ہے. شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا. تو یہ ہے کلمہ حسر. اب دیکھیں قرآن ہے کہ میرے جائے سوالات میں فاجتنبوا الرجس من الاوثان ویجتنبوا قول الزور. رجس سے بچتے رہو،
زور کی 3 معنی ہیں. جھوٹ بولنا، بھائی گھبرا تو نہیں گے، شرک کرنا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مشرک رہا ہے تو وہاں نجس ہے، اور جہاں نجاست ہے وہاں اہل البیت نہیں. جھوٹ بولنا، ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے، جہاں جھوٹ ہے وہاں اہل البیت نہیں ہے. اور یہی تو مباہلہ ہوا تھا. جنگ کے 3 قسم ہیں قرآن میں، جنگ کے 3 قسم ہیں قرآن میں. کتنے قسم ہیں؟ 3 قسم ہیں جنگ کی. تلوار کی جنگ، علم کی جنگ، صداقت کی جنگ. واحد قرآن حکیم کی آیت ہے جس میں تمام مسلمان متفق ہے، تمام مسلمان متفق ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے، تینوں کا امن. تم اپنے بیٹے لے کر، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی نساء، ہم اپنی نساء، تم اپنے نفوس، ہم اپنے نفوس، اور پھر کو پیش کرتے اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت. تمام مسلمان متفق ہیں کہ بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین کو کسی اور کو لے کر جاتا. اپنے بیٹے نہیں تھے، جب علی کے بیٹے ہیں تو کسی صحابی کا بھی لے کر جاتا. نساء میں تینوں رشتے سامنے، یا نساء نبی، یہ نبی کی بیوی، نبی کی بیویاں. نساء میں بیوی شامل، بیٹی شامل، ماں شامل. جتنی مائیں ہیں لے کر آؤ، جتنی بیٹیاں ہیں لے کر آؤ، جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ. تمام تفاصیل شاہد ہے، تمام مسلمان شاہد ہے کہ رسول ابنا کی جگہ پر حسنین کو، نساء کی جگہ پر بطول کو، نفس کی جگہ پر علی کو. میں مسلمانوں سے، نوجوانوں سے خاص کر گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں سے پوچھو یہاں جنگ تو صداقت کی تھی. صداقت کی یعنی جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو تمہارے عقیدے کے مطابق رسول کے گھر میں صدیقہ تھی، اس کو کیوں نہیں لے گیا؟ رسول کے گھر میں صدیق اکبر تھا، اس کو کیوں نہیں لے کر گیا؟ یا مانو یا مانو یا مانو کہ یہ ان کو لے جانا، رسول ان کو لے کر گئے تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. خدا کی نظر میں نہ صدیق ہے نہ صدیق. جب خدا کی نظر میں نہ صدیق ہے نہ صدیق تو ہم کیسے مانیں گے؟ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ارے یہ لعنت، یا اللہ، جو خدا کی نظر میں جھوٹ ہے اس میں خدا کی لعنت. نصرانی تو لعنت سے بچ گئے. کتنا بڑا جملہ پھر آپ نے میرا کھایا. ارے نصرانی جو لعنت سے بچ گئے، مباہلہ نہ کر کے لعنت سے بچ گئے، تو یہ لعنت گئی کہاں؟ نعرہ حیدری. اس نعرہ تو لگنا بچ گئے نا. مباہلہ نہ کر گئے، مباہلہ نہ کر گئے مسلمانوں، سارا تو لعنت سے بچ گئے، تو یہ لعنت گئی کہاں؟ قدرت کی آواز آئے گی. عبدالحکیم اب میں نے تمہیں سیمپل بتا دی، معادل بتا دی کہ یہ ہیں 5 صدیق. اب جو ان کے مقابلے میں آئے لعنت وہاں جائے گی. کے مقابلے میں کون آئے، بطول کے مقابلے میں کون آئے. میں تمہارا کو نہیں کہتا ہوں میری گفتگو پر جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. میں کیا میں دوستوں، پہلے رسول کے خاندان کو سمجھو. رسول کا خاندان حسین کا خاندان، رسول کا خاندان حسین کا خاندان ہے. جب تک تمہیں حسین کا خاندان سمجھ میں نہیں آئے گا، خاندان سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے شرارت مسلمانوں نے یہ کی کہ رسول کو گراؤ، رسول کو گراؤ.
3 आयत पढ़ना चाहता हूँ, आप तक को वाइंड अप करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ आप घबरा गए। हमारे भाई 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए तवज्जो, क्या करते हैं? सही कैसा भी है कुरान तो पढ़ता है, कैसा भी है कुरान तो पढ़ता है, आइए चलते कुरान की तरफ। लेकिन शायद सारे साथ होके पढ़ते पढ़ूंगा मैं तो। या अल्लाह जो सारे कुरान पढ़ते हैं कुरान को फायदा देगा। या अल्लाह ये जो सारे कुरान पढ़ रहे हैं हमें मुसलमान भी कह रहे हैं कैसा भी है कुरान तो पढ़ता है। या अल्लाह जो कुरान पढ़ता है कुरान उसको फायदा देगा। आवाज़ कुदरत की सूरत बनी इस्राइल में वनुनज़्ज़िल मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये कुरान मोमिनीन के लिए रहमत है, ये कुरान मोमिन के लिए शिफा है, लेकिन जालिम जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। और मेरे खामोश में आपके चेहरे पर आ रहा है नहीं, ये कुरान मोमिन के लिए रहमत है, मोमिन के लिए। रहमत की माने क्या है? रहमत की माने क्या है? शिफा की माने क्या है? शिफा की माने प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। क्या माने हैं? प्यास बुझाना। कुरान प्यास बुझाता है। किसी को औलाद की प्यास है, कुरान उसको औलाद देगा। किसी को दौलत की प्यास है, कुरान उसको दौलत देगा। अरे वहां तो रसूल ने यही कहा था ना कि इन्नी तार कुल्फिकुम शकल है, दोनों शकल है, दोनों एक जैसे हैं। ये कुरान तो बेटा दे सकता है, अली नहीं दे सकता। या तो इस कुरान का जालिमों के लिए जितना जालिम पढ़ेगा उतना ज्यादा नुकसान। ये कुरान उसका नुकसान बढ़ाता है जालिम का। जालिम किसे कहते हैं? जो हक के मुकाबले में है, जो हक के मुकाबले में आए वो जालिम है। जो भी हक के मुकाबले कैसे भी हैं कलमा तो पढ़ते हैं, कैसे भी हैं रसूल को तो मानते हैं। आइए चलता हूँ कुरान की तरफ। मोहम्मद बिल्कुल आखिरी आयत सूरत तौबा फामल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून। मेरे हबीब मोमिन आपकी ज़ियारत को आते हैं और जब आप ज़ियारत करते हैं ना तो उनका ईमान बढ़ जाता है और सारा दिन खुश रहते हैं। नींद आ रही है तो फिर रात को मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, नींद आ रही तो रात को नहीं पढ़ूंगा। फ़ामल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून। मेरे हबीब ये मोमिन आपकी ज़ियारत को आते हैं और जब ज़ियारत करते हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और सारा दिन खुश रहते हैं। और मेरे हबीब जब मुनाफिक आपकी ज़ियारत को आते हैं तो उनके दिल में शुबहात और बढ़ते हैं। काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, मुनाफिक जिनके दिलों में निफाक का मर्ज है, जब वो आपकी ज़ियारत करते हैं तो उनके शुबहात बढ़ते हैं, शक बढ़ते हैं। और मेरे हबीब वो मरते दम तक काफिर रहे, मरते दम तक काफिर रहे। मरते दम तक काफिर रहे। बात तो यही था जिनके जिस अबू तालिब ने सारी जिंदगी रसूल की जात में शक नहीं किया, उसका ईमान मुसलमानों को शक है। और जो शक में मर गए वो अमीर मोमिन कैसे बने?
تو رحمت، ظالم پڑھے تو نقصان، رسول ایک اثر دو، مومن زیارت کرے تو ایمان بڑھ جائے، منافق زیارت کرے تو شبہات بڑھ جائے، علی ایک اثر دو، علی ایک اثر دو، علی ایک، آپ کہیں گے اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ایک اثر دو، اثر دو، ارے یہ تو ہمارا رات دن کا مشاہدہ ہے، یہ لائن آ رہی ہے نا، لائن آ رہی ہے نا، لائن آ رہی ہے نا، لائن ایک ہے، اثر دو ہے، کہیں ہیٹر چل رہا ہے، لائن ایک ہے، کہیں ہیٹر چل رہا ہے، کہیں فریج چل رہا ہے، کہیں اے سی چل رہا ہے، کہیں استری چل رہی ہے، ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہاں لائن ایک ہے، بٹن ایک ہے، اثر دو، کہیں گرمی کہیں سردی، ہیٹر چلاؤ تو گرمی، اے سی چلاؤ تو سردی، استری چلاؤ تو گرمی، فریج چلاؤ تو سردی، لائن ایک اثر دو، علی ایک اثر دو، اگر علی کے فضائل مومن سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور منافق سنتا ہے تو دل جل جاتا ہے، نعرہ حیدری، میں بالکل تیار ہو کر آنا، میری مرضی تھی کہ میں خطبہ پڑھ لوں گا، خطبہ پھر کل پڑھوں گا، 2:30 بجے میں پورے مجھے بیٹھ جاؤں گا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ ہے یہ ابھی جو بھائی ذاکر پڑھ رہے تھے مجھے بڑا پسند آیا، اور یہی مقصد ہے، حسین منی وانا من الحسین، کیا مانے؟ حسین کے کان سے نہیں، یہ نہیں کہ حسین کی آنکھ مجھ سے، حسین کا کان مجھ سے، حسین کا ہاتھ مجھ سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے، یعنی حسین پورا میں پورا حسین، تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین پورا میں پورا حسین، یہ ہے نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے بالکل تیار ہو کر آنا، میں کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ ہم ہیں بے عیب کو ماننے والے، ہم ہیں بے عیب کو ماننے والے، سلام ہو اسی حسین پر، میرے دوستوں 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، اور جب حسین نے مدینہ چھوڑا سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا، اور آخر میں جناب صغرا کو سلام کیا، تو کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا پردیس جا رہا ہوں، کہا بابا آخرکار میں بھی حسین کی بیٹی ہوں، بابا میں روزانہ رات کو دیکھتی مجھے نیند نہیں آتی، بابا میں دیکھتی کالے برقے والی بی بی آتی ہے جو میرے دروازے پر ساری رات یا حسین کر کے روتی ہے، بابا آج رات میں نے اسی بی بی سے پوچھا بی بی کون ہو میرے بابا کو رونے والے، تو بی بی نے برقع اٹھایا کہا پہچانو صغرا میں تیری دادی سارا، صغرا پھر حسین نہیں آئے گا، ہاں میرے دوستو یہ کہا کہ حسین آیا جناب ام سلمہ کے پاس، اور میں سلمہ کو سلام کیا، کہا کہاں بیٹے جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہا ہوں، عراق کا نام آیا، جناب ام سلمہ کانپنے لگی، کہا کیا ہے نانی؟ آواز آئی بیٹا تو 2 برس کا تھا حسین تو 2 برس کا تھا، تیرا نانا میرے حجرے میں آیا، میرے حجرے میں آیا اور مجھے کہا کسی صحابی کو آنے نہ دینا، جو بھی صحابی آتا تھا میں اس کو کہتی تھی آج رسول کسی سے نہیں ملے گا، اتنے میں تو آیا اور مجھ سے پوچھا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا بیٹا حجرے میں لیکن کسی سے نہیں ملے گا، بیٹا تو واپس لوٹنے لگا یا دروازہ کھلا، اور مجھے کہا آپ کے نانے میں سلمہ تو نے قیامت پر رکھا تھی، میں سلمہ میں نے تمہیں حسین کے لیے تھوڑا ہی کہا تھا، میں تجھے حسین کے لیے تھوڑا ہی کہا تھا کہ حسین کو آنے نہ دینا، جہاں میرے حسین کو لے کر بیٹا میں آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ نانا
مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ جب تک نانا نہیں آئے گا میں حسین نہیں آؤں گا۔ ہاں بیٹا کو آپ کا نانا آیا تھا، آپ کو گلے لگایا تھا اور آپ کو کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نانا یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ بیٹا پھر آپ کا نانا، پھر آپ کا نانا، پھر آپ کا نانا آپ کو اسی حجرے میں لے کر گیا۔ بیٹا دروازہ بند کیا اور مجھے کہا آپ کسی کو نہ آنے دینا۔ بیٹا اتنے میں اندر سے رونے کی آواز آئی، لیکن ایک نہیں دو تین رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کون رو رہا ہے؟ کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ بیٹا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ آپ کے نانے نے اپنا کرتا اتارا تھا، آپ کا کرتا اتارا تھا اور آپ کے پورے جسم پر پھوسے دے رہا تھا، آپ کے پورے جسم پر پھوسے دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ام سلمہ وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو زخم لگیں گے، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے۔ اور بیٹا مجھے کربلا کی مٹی بھی دی تھی، مجھے عراق کی مٹی بھی دی تھی، مٹی بھی دی تھی، مٹی بھی دی تھی۔ بیٹا آپ عراق نہ جائیں، آپ عراق نہ جائیں، بیٹا آپ عراق نہ جائیں، میں گھبرا جاتی ہوں۔ حسین نے کہا نانی میرے قریب آؤ، نانی میرے قریب آؤ، نانی میرے قریب آؤ۔ جناب حسین نے کہا نانی 2 انگلیوں کے درمیان دے۔ جیسے جناب ام سلمہ نے دیکھا کہا بیٹا آؤ تو سارے پہچان میں آتے ہیں، ایک غریب ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھوں پر چھوٹا بچہ ہے۔ بیٹا یہ غریب کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ نانی آواز حسین کی، نانی یہ غریب میں حسین ہوں اور میرے ہاتھوں میں جو بچہ ہے وہ میرا چھوٹا علی اصغر ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری آج عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما دے۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادہ غیر سادہ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات ملے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اپنے روزی عطا کی ہے ان کی روزی مزید وسعت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ امام زمانہ آج کے دن پر ہم آپ کو دلی تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارک پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ آپ کو بھی واسطہ ہے آپ کی دادی زینب کی چادر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کے برچی کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بازوں کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کے تیر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کے تماچوں کا۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مشکلوں کو دور فرما دے۔ امام زمانہ جو واسطہ ہے ممدار عظمت کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان کے مال اور جان کی حفاظت فرما، ان کو ہر شر کی شر سے محفوظ رکھ اور ہمارے تمام مسلمان بھائی کو توفیق عطا فرما وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی